جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیئرمین استحکام پاکستان واجد محمود احمد اوان جرمنی سے اپنے پاکستان کے بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے تمام بزرگوں کو، میری ماؤں کو، میرے بہنوں کو، میرے بھائیوں کو سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ قومی تفریق، میرٹ کا خاتمہ اور حقوق میں تقسیم کا جو ہمیں نقصان ہوا ہے، آج ناظرین میں اس کو بیان کروں گا۔ ناظرین، قومی تقسیم کا جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا ہے وہ خانہ جنگی کی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑا، کیونکہ جب ہماری قوم تقسیم ہوئی تو ایک ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں رہتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک مذہب یا دو مذاہب کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، باقی دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اکثریت میں نہیں ہوتے۔ قومی تفریق کا ہمیں یہ نقصان ہوا کہ مسلمان، جب ہم نے اپنے آئین میں پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا کا یہ شک بنائی، تو اس سے ہم اپنی قوم میں مذہب لے کے آئے، کیونکہ پاکستان میں ایک مذہب کے لوگ نہیں تھے اور نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اکثریت میں پاکستان میں مسلمان تھے، تو مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک مسلمان کا گروہ یہ تھا کہ وہ جمہوری نظام کے خلاف تھا، وہ جمہوریت کو اسلامی نظام نہیں مانتا تھا، اور دوسرے جو حکومت میں تھے وہ جمہوری نظام کو ہی پاکستان کی سالمیت کا ضامن ٹھہراتے تھے اور جمہوریت کو ہی تمام مسائل کا حل بیان کرتے تھے۔ لہٰذا دونوں کے اپنے اپنے نظریات تھے اور وہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں پاکستان آ گیا، جس کی وجہ سے ہم نے 70,000 پاکستانیوں کے ہمارے شہید ہوئے، جس میں عورتیں، بچے، مزدور، بوڑھے، جوان سب بڑی بے دردی سے ان کا قتل عام کیا گیا، وہ شہید کیے گئے۔ 12,000 سے زیادہ ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان شہید ہوئے، جس میں ہر رینک کا آفیسر شامل ہے، اور 12-14 ہزار کے قریب پاکستان کے جوان زخمی ہوئے، اور وہ زخمی بھی ایسے کہ وہ معمولی زخمی نہیں تھے۔ ناظرین، اور جو دوسری طرف نقصان ہوا ادھر بھی مسلمان ہی تھے۔ تو یہ قومی تفریق نے ہمیں ایک المیہ جو ہمیں دیکھنا پڑا وہ یہ ہے کہ اکثریت میں جو بھی ایک ملک میں لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ قومیت ختم کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس گارنٹی نہیں رہتی کہ کل کو یہی اکثریت ایک ہی نظریے کے اوپر قائم رہے گی، یا یہ اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے نظریات بنا کر تو خانہ جنگی شروع کر دیں گے اور ہر ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کے لیے قتل و غارت کرے گا، اور یہ سلسلہ کتنے سال تک جاری رہے گا اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ قومی تفریق کا ہی ایک رزلٹ ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط پاکستان بنانا ہے تو ہمیں وفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں قومی پلیٹ فارم کی طرف آنا پڑے گا، اور جو لوگ بھی مذاہب کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں، یا وہ فرقہ واریت کی وجہ سے قوم میں تفریق پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کو نشاندہی کر کے شارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا ناظرین، تو اس کی قیمت پاکستان کے اداروں نے دی ہے، جانی مالی بھی، خون بہا کر بھی۔ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اتنا خون پھر اس کی سالمیت اور حفاظت کے لیے دیا ہے، اتنا تو ہم نے جنگوں میں بھی نقصان نہیں اٹھایا
جتنا ہم نے پاکستان کی سالمیت کی خاطر اٹھایا ہے۔ جب پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو ناظرین اس وقت بھی مسلمان ہی تھے دونوں طرف، اس وقت بھی بہت خون بہا۔ اس کے بعد جب 2001 میں وزیرستان کے علاقوں میں یہ پورے ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی، دونوں طرف مسلمان ہی تھے ناظرین، بہت خون بہا، اور ابھی تک کوئی منظر نظر نہیں آ رہی۔ جوان شہید ہوتے ہیں ہر روز ہم اپنے ملک کی خاطر خون بہا اپنا خون قربان کر رہے ہیں۔ ناظرین اس چیز کو سمجھنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے، آپ کو حقیقت کو پہچاننے کے لیے قومیت کی طرف آنا پڑے گا۔ تو یہ تو وہ نقصان ہے ناظرین جو میں نے قومی تفریق میں ہمیں ہوا ہے، جو میں چند الفاظ میں نے بیان کیا ہے۔ قومی تفریق میں جب خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو نہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے ملکوں میں، فارن انویسٹمنٹ نہیں آتا، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، لاقانونیت میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کی زندگی کو اجیرن اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قومی تفریق کا ہمیں رزلٹ ملا ہے۔ تو جب ہم قومی پلیٹ فارم بنائیں گے، پاکستان کے شہریوں کو جو حق ہے ہر پاکستانی کا، اس کو آئینی اور قانونی طور پر قومی درجہ دیں گے، ایک خودی دیں گے، ایک پراؤڈ دیں گے کہ ہاں میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی قوم ہوں، ہم سب ایک ہیں، اس قوم میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، ہم مل کر اکٹھے رہیں گے، تو ناظرین پاکستان مضبوط ملک بنے گا۔ دوسرا، مضبوطی کے لیے، خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی ناظرین میرٹ سے آتی ہے، اور میرٹ کوئی بھی پاکستانی کامیاب ہو سکتا ہے اپنی ملک کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو میرٹ ہمیں چاہیے اپنی جوانوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے، ٹیکنالوجی چاہیے ہمیں، ہماری افواج کو ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کو کچلنے کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں پاکستان کے لیے قربان ہونے والوں کی قربانیوں کو اصل مقصد میں ان کو لے کر آنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے۔ جو پاکستان کی سالمیت کے لیے قربان ہو رہے ہیں وہ پاکستان کو مضبوط، شاد و باد دیکھنا چاہتے ہیں، تو مضبوطی اور شاد و باد ٹیکنالوجی میں ہے، میرٹ میں ہے۔ تو ناظرین ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمیں میرٹ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، تو وہ کوئی بھی پاکستانی قابل ہو تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرے، اور اس کی جو مہارت ہے، ذہانت ہے، وہ پاکستان کے اداروں میں آئے اور ہم مضبوط بنیں، ہم غربت کا خاتمہ کرنے والے بنیں، ہم مظلوم کی مدد کرنے والے بنیں۔ میرٹ۔ دوسرا، ہم نے یہ بھی ایک قانون بنا لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے میرٹ کو بھی ختم کیا ہوا ہے۔ ناظرین اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، میرٹ کی طرف بھی۔ اور ناظرین تیسرا جو حقوق میں تقسیم ہے پاکستانی۔ ناظرین جب پاکستانی حقوق میں برابر ہوں گے تو وہ سب پاکستانی مل کے انڈسٹری لگائیں گے، ان کی انڈسٹری میں لوگ کام کریں گے اور پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے۔ جب ہم نے حقوق میں تقسیم کی ہے ناظرین، ہم غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے حقوق میں برابری لازمی ہے۔ میں اس کے ثبوت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ناظرین دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں ہر ملک میں، غریب اور امیر۔ ناظرین میں قوم کے سامنے ہر بات کو کھل کر بیان کروں گا،
تاکہ جو قومی یکجہتی رکھتے ہیں، جو میرٹ کی قدر کرتے ہیں، جو حقدار کا حق دیتے ہیں، وہ اپنے اس مشن کو سمجھیں کہ جو میں ان کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، ان کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، جب تک پاکستان کے لوگ حقوق میں برابر نہیں ہوں گے، ہم غربت کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ پاک کے پاک کلام میں ہر طرح کا علم ہے، لیکن 4 علم جو ہیں جس سے ڈاکٹر بنتے ہیں، جس سے بینک چلتا ہے، بیالوجی جس سے ڈاکٹر بنتے ہیں، فزکس جس سے پوری ٹیکنالوجی، یہ جہاز، یہ بلڈنگیں، یہ پل، یہ سپیس کا سفر، یہ فزکس کا علم ہے۔ کیمسٹری جس سے مشینیں اور ادویات وغیرہ بنتی ہیں، میتھ جس سے یہ بینک وغیرہ چلتے ہیں۔ تو ناظرین، فزکس کا علم اللہ پاک نے پاکستان کو نوازا تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی شکل میں۔ ناظرین، اگر ڈاکٹر صاحب اپنی یونیورسٹیاں پاکستان میں بناتے تو اس وقت پتہ نہیں کتنے ملین پاکستانی جو تھے وہ فزکس کے علم میں حاوی ہونے تھے انہوں نے، اور کتنے ہزاروں نے نوبل انعام لے جانا تھا۔ اور جو غریب پاکستان کے بچے ہیں، غریبوں کے، جن کی ماہانہ انکم 30-40 ہزار 50 ہزار ہے، یا 4 یا 5 یا 3-4 بچے ہیں جن ہر فیملی کے، ان کے بچوں نے اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے، سیالکوٹ سے لاہور جا کر ان کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ سوموار سے جمعۃ المبارک تک انہوں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنی تھی، بعد تعلیم انہوں نے وہاں ہی کوئی پارٹ ٹائم نوکری کرنی تھی، اور اس جو ان کی پارٹ ٹائم نوکری کی آمدن سے انہوں نے اپنی تعلیم کا خرچہ چلانا تھا۔ اس خرچے سے انہوں نے 4 سال میں نوبل انعام یافتہ کی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر باہر آنا تھا۔ اس ڈگری کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں باعزت زندگی گزار سکتے تھے۔ غریبوں کے بچے اپنے ہی ملک میں، نہ ان کو ویزا کی ضرورت تھی، نہ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، نہ ان کو زبان کا مسئلہ تھا۔ اپنا ملک اور نوبل انعام یافتہ یونیورسٹی سے وہ ڈگری لے رہے تھے فزکس کی۔ غریبوں کے بچے۔ اب جو حقوق میں تقسیم ہے، اس کا رزلٹ دیکھیں کیا ہوا۔ اب جو پاکستان کے غریب ہیں وہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے، کیونکہ یورپ میں یا امریکہ کینیڈا میں رہنے کے لیے مہینہ $400 سے $500 یا $400 سے €500 یا $400 سے £500 ایک مہینے میں ایک پرسن کا خرچہ ہے۔ تو یہ پاکستان کا 80-90 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ تو ناظرین، جس باپ کی تنخواہ ہی 40 ہزار ہے اور 6 بچوں کا وہ ضامن ہے، وہ کیسے ایک بچے پہ 90 ہزار روپیہ مہینے کا لگائے گا اور اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروائے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریبوں کے بچے بے شک انٹیلیجنٹ ہیں، وہ وہاں ہی ختم ہو جائیں گے پاکستان کے نظام کے اندر ہی، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ امیروں کے بچے آئیں گے باہر، وہ ایک بچے کو مہینے کا $1000 بھی دیں گے، اور وہی امیروں کے بچے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، کیونکہ غریبوں کے بچے تو باہر آ کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، نقصان کس کا ہوا؟ غریبوں کا ہوا۔ حقوق میں تقسیم جو کیا گیا ہے نا پاکستانیوں کو، اس کا نقصان صرف غریبوں کو ہو رہا ہے، امیروں کو نہیں ہو رہا۔ ان کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جاتے ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، وہ ہر ملک کے باشندوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ غریب نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان کی غربت کا خاتمہ صرف اور صرف حقوق میں برابری میں ہے۔ پھر دوسرا المیہ ہم نے کیا کیا؟ حقوق میں تقسیم کا دوسرا ثبوت دیکھیں۔ باہر معاشیات میں آتف صاحب پاکستان آئے، ایک قوم میں ایک مذہب کے لوگ نہیں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔
اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ آپ کی ہی عقل ہے، اس میں دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ آزاد ملک میں رہتے ہیں، آپ آزاد قوم ہیں، آپ حکمران ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میرے عقائد کے مخالف بھی لوگ رہتے ہیں، ان کا بھی پاکستان ہے۔ آپ کی پرائیویٹ لائف میں آپ کسی کو ملیں یا نہ ملیں یہ اور بات ہے، لیکن ملک سب کا ہے۔ میاں عاطف صاحب آئے، عمران خان صاحب نے ان کو کابینہ سے نکالا اور اسد عمر صاحب کو ان کی جگہ لے کے آئے۔ دونوں پاکستانی تھے، دونوں کے پاس گرین پاسپورٹ تھا۔ عمران خان صاحب نے میرٹ کو ختم کیا، قومی تفریق کی وجہ سے انہوں نے اسد عمر صاحب کو وہ نوکری دی، میرٹ ختم کیا۔ اگر ہم میاں عاطف صاحب کی قدر کرتے ہیں، یقین کریں ان کو بہترین محل بنا کر دیتے، ان کو حفاظت دیتے۔ وہی میاں عاطف صاحب نے ماہر معاشیات کی یونیورسٹیز پاکستان میں بنانی تھی، اور ہمارے پاکستانی غریب جو ہیں، غریبوں کے بچے، انہوں نے ادھر جا کر 4 سال بعد وہاں سے ڈگری لے کر تو پوری دنیا میں وہ باعزت زندگی گزار سکتے تھے، اور 1 سال میں 4 سال کی ٹرم میں پتہ نہیں کتنے غریبوں، کتنے ہزار یا کتنے ملین غریبوں کے بچوں نے ڈگریاں لے کر باعزت زندگی شروع کرنی تھی۔ تو حقوق کی تقسیم کا نقصان پھر کیا ہوا؟ پھر غریب جو ہے وہ کچلا گیا۔ امیروں کے بچے پھر باہر جا کر تعلیم حاصل کریں گے، وہ ہزار ڈالر بھی مہینے کا خرچہ کریں گے، لیکن غریب نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے اندر ہمدردی دل اور پاکستان کا دکھ اور غم ہے، اور ایک غریب کے اگر وہ دکھ میں شامل ہونا چاہتا ہے، جس کا بچہ تو انٹیلیجنٹ ہے لیکن مالی طور پر وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروائے، تو ہمیں حقوق میں برابری کی جدوجہد کرنے کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا آپ کو سب کو۔ اس غریب کی غربت کے خاتمے کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی صنعت کو ترقی کی طرف لے کر جانے کے لیے حقوق میں برابری لازمی ہے۔ کوالٹی کو مارکیٹ میں لے کے آنے کے لیے حقوق میں برابری لازمی ہے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو تحریک استحکام پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا، قوم ترقی حقوق کا ساتھ دینا ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے بحرانوں سے باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ ہم حقوق میں برابر نہیں ہیں، ہمارے پاس میرٹ نہیں ہے، ہمارے پاس قومیت نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ تینوں چیزیں حاصل کر لیں گے تو کوئی پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک والے بھی، پاکستان اپنی ترقی کی منازل طے کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔